ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. اب پہلے تو بتائیے گا یہ آپ کے جو ترجمان تھے ان کو طلب کیا گیا تھا آج, آپ بھی گئے تھے وہاں پہ, یا آپ کو لگتا ہے کوئی بس ایک کیس وغیرہ ہے, یا یہ آپ سے ناراض ہے نون لیگ یا کوئی بھی, تو یہ آپ کو کوئی پیغام ہے؟ نہیں دیکھیں, ناراضگی ہو یا پیغام دینا ہو تو مجھے خود دے دینا, میں حاضر ہوں. دھیرے دھیرے ہوتا ہے. حافظ عثمان صاحب میرے بھائی بھی ہیں, میرے دوست بھی ہیں, اور 40 سال سے ہم سیاست اکٹھی کر رہے ہیں, اور پورا علاقہ ان کو جانتا ہے, کوئی ان نون شخصیت نہیں ہے. ابھی انہوں نے نون لیگ کے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا, ان کو ٹکٹ نہیں ملا, انہوں نے کاغذ بھی وڈرا کر لیے. یہ پتہ نہیں, میں تو ملک سے باہر تھا تو پتہ چلا کہ ان کے وہ بلا لیا ہے اینٹی کرپشن راولپنڈی نے. تو میں نے اینٹی کرپشن والوں سے پوچھا, میں نے کہا جناب یہ ذرا بتا دیں کہ یہ کون سی جورسڈکشن ہے, نہ یہ حکومت کے ملازم ہیں, نہ یہ پبلک آفس ہولڈر ہیں, نہ یہ کوئی کانٹریکٹر ہیں, ان کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو آپ کیوں بلا رہے ہیں؟ تو ایک 4 سطریں لکھی ہوئی تھیں کہ جناب یہ فلانے ٹھیکے میں انہوں نے جناب جو ہے وہ اپنی من پسند ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دلوا دیا. تو مزے کی بات ہے کہ جس محکمے کی ذکر ہے وہ کہتے ہیں انہوں نے ٹھیکہ دیا ہی نہیں ہے, اور جس دور کا ذکر ہے وہ پی ٹی آئی کا دور ہے, ہم وہاں کس کو ٹھیکہ دلوا سکتے ہیں؟ تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے جی. ایک عجیب یہ الیکشن جو ہے, میں ہر روز آپ یقین کریں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کے اس الیکشن سے باہر ہوں اور اس خرابی کا حصہ نہیں ہوں. الیکشن اور ورنہ ملک کیسے آگے چلے گا الیکشن کے بغیر, اور کیا صورت ہے؟ سر ملک کے اس الیکشن سے تو نہیں چلے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ بالکل آپ لکھ لیں آج. واٹس رانگ ان دس الیکشن؟ سب کے پاس یکساں مواقع نہیں ہے, یہ دس از رانگ. سر یہ جو ہو رہا ہے نا, جو کوئی کبھی نیب بلا رہا ہے کسی کو, کبھی اینٹی کرپشن بلا رہی ہے, کبھی پولیس آ جاتی ہے, کبھی کوئی اور آ جاتا ہے, یہ تو سیاست تو نہیں رہی نا. ایک عجیب سا ماحول. آپ یقین کریں یہ چیف الیکشن کمشنر کو, یہ جو صاحب اختیار ہے ان کو نوٹس لینا چاہیے. یہ آپ ایک بہت بڑی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. پچھلے الیکشن سے پہلے ٹھیک تھے معاملات 18 والے؟ سر پچھلے الیکشن میں اور طریقہ تھا, وہاں پر کسی نے کیمپین سے نہیں روکا, کسی نے کسی اور چیز حربے استعمال نہیں کیا, اینٹی کرپشن نہیں آئی, نیب نہیں آئی. وہاں پر تو الیکشن والے دن آر ٹی ایس بند کیا گیا, الیکشن بدل دیا گیا, اور جو امیدوار تھے ان کو یہ فارم 45 نہیں دیا گیا جو رزلٹ کا تھا. وہ آپ کو یاد ہوگا کیا کہا تھا حبیب جالب نے 70 میں, کیا کہا آپ تو, انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ تمہیں گما کے رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کی منزل کھو رہے ہیں. یہی کیفیت ہے ہمارے ملک کی بن گئی ہے. آپ یقین کریں, اس کا ہم سب کو ذرا بڑے اپنے ضمیر کو, اپنے عقل کو جھنجھوڑنا پڑے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو بھی اخذ کیا تھا, یہی کہہ رہے ہیں کہ بس کام وہی ہو رہا ہے, طریقہ مختلف ہو گیا. سر بظاہر تو یہی نظر آتا ہے نا. میری تو خواہش تھی, میری دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک فری الیکشن دے دے, فری اینڈ فیئر دے دے, ہم آگے چل سکیں. لیکن اب جو ماحول پیدا ہو گیا اس میں وہ نظر نہیں آتا. انگلیاں اس الیکشن میں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں. تو ایک الیکشن جو فری اینڈ فیئر نہیں ہوگا وہ کیا حکومت آپ کو دے گا, اس کو کون قبول کرے گا, وہ حکومت کیا پرفارم کر سکے گی, یہ سوالات ہیں. اور آپ کی رائے میں نون لیگ کی مرکزی قیادت ایگریسولی جلسے کیوں نہیں کر رہی؟ میاں صاحب کیوں دن میں 2-2, 3-3 جلسے نہیں کر رہے؟ دیکھیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے, لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ کسی جماعت کی آواز کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے عوام کو. اب یہ نہیں کہ آپ کہہ سکتے کہ جناب یہ ماضی میں یہ ہوا تھا, یا یہ آدمی بڑا خراب ہے, یا وہ جماعت بڑی خراب ہے. لوگ کہتے ہیں یار میرے مسائل کا حل کیا ہے, آپ کی صلاحیت کیا ہے, آپ کی سوچ کیا ہے, آپ کیا کریں گے, وہ جواب کسی کے پاس ہے نہیں. تو نواز شریف صاحب کے پاس صلاحیت نہیں ہے اس ملک کو بحران سے نکالنے کی؟ کسی جماعت میں صلاحیت نہیں ہے. آپ ساری جماعتیں اکٹھی کر لیں, صلاحیت نہیں ہے. 16 مہینے آپ کے سامنے حکومت ہوئی ہے. پاکستان کی جو اپوزیشن تھی وہ حکومت کر رہی تھی, وہ کیا کر سکیں آپ کے سامنے ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی نے 3 سال 8 مہینے حکومت کی, 1 پیسے کا کام نہیں کیا. حالات کو خراب کر کے نئی حکومت آئی, وہ بھی حالات کو نہیں سنبھال پائی, بلکہ مزید خرابی پیدا ہو گئی. تو آج 5 مہینے میں کون سی صلاحیت آ گئی ہے کہ وہ ملک کے حالات درست کر لیں گے؟ کون سی ایسی فکر آ گئی ہے؟ نہیں وہ تب شہباز صاحب تھے نا, اب نواز صاحب آئیں گے. نون لیگ کہہ رہی ہے جب نواز صاحب پہلے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بحرانوں سے نکالا تھا ملک کو یا نہیں؟ دیکھیں وہ بحران اور قسم کے تھے. اس وقت ایک جوش جذبہ عوام کے اندر تھا, ایک عوام کی بیکنگ تھی,
آج وہ چیز نہیں ہے. آپ آج باہر نکلیں, 13 دن رہ گئے ہیں الیکشن کو, جی کوئی الیکشن کا ماحول نہیں ہے, کوئی کیمپین نظر نہیں آتی. عوام مایوس ہو چکے ہیں سیاسی نظام سے, مایوس ہو چکے ہیں آج کی پولیٹیکل لیڈرشپ سے. آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون باقاعدہ طور پہ چھوڑ دیا؟ دیکھیں, باقاعدہ سیاسی جماعتیں آپ کیسے چھوڑتے ہیں؟ کوئی پریس کانفرنس کرنے سے نہیں جماعت چھوٹتی. جب میں نے کہہ دیا کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا, ایک جماعت کی سیاست سے اتفاق نہیں کرتا, میں یہی بات کروں گا. میں نے جیسے ایک سے ہوتا ہے نا کہ بھائی مجھے اپنی پارٹی سے, میں ایسی پارٹی کا حصہ ہوں, بہرحال طرز سیاست کے اختلاف ہے. ایک ہوتا ہے نہیں بھی میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں. آپ کس کیٹیگری میں ابھی؟ دیکھیں, جب آدمی الیکشن میں حصہ نہ لے, جی جی, اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. تو اگر جو اگلی سیاست ہے اس کا میں فیصلہ الیکشن کے بعد کروں گا. لیکن وہ جو بھی ہوگی وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے ہی کچھ ہوگا نا؟ نہیں, ہاں, اس پلیٹ فارم سے ممکن تو نہیں. مطلب نون لیگ کا پلیٹ فارم عملی طور پہ چھوڑ دیا نا, باقی دوسرے پلیٹ فارم کا چناؤ کریں گے. وہ کوئی نیا پلیٹ فارم ہوگا یا کوئی ایگزسٹنگ پارٹی جوائن کریں گے؟ نہیں, ایگزسٹنگ پارٹی تو میں کسی سے اتنا متاثر نہیں ہوں کہ اس پہ حصہ لے سکوں. سیاست جو ہوئی تو کسی نئے پلیٹ فارم سے ہوگی. سیاسی جماعت کی ایک ضرورت بھی ہے جو ایک بہتر فکر رکھتی ہو, سوچ رکھتی ہو, صلاحیت رکھتی ہو. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ جو اس میں آپ کنٹریبیوٹ کر سکیں, انشاءاللہ اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. نئی جماعت کے سو یعنی اب آپ میاں محمد نواز شریف سے آپ کی لیڈر نہیں ہیں؟ دیکھیں, لیڈرشپ میاں صاحب کے ساتھ 35-36 سال کی رفاقت ہے. ہم نے ان کو لیڈر مانا, ان کے ساتھ چلے. یہ بدقسمتی ہے کہ میں آج اس سیاست اتفاق نہیں کرتا جس کی حامل آج مسلم لیگ نون ہے. تو میں اتنی بات کرتا ہوں, نہ اس سے زیادہ کوئی بات ہے, نہ کوئی خفگی ہے, کوئی ناراضگی ہے. اور ان نٹ شیل وہ کیا طرز سیاست ہے نون لیگ کا جس سے آپ کو اختلاف ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں اور یہ مجھے سمجھ نہیں آتا؟ میں نے جو بات کر دی اتنی بات, اس سے زیادہ نہیں کروں گا. اچھا, اور یہ بتائیے, جب حکومت میں تھے, یعنی کہ آپ سے مراد جب آپ پاکستان کے وزیر اعظم تھے, یعنی حکومت کے سب سے بڑے عہدے پر, تب جو سسٹم تھا اس سے آپ متفق تھے یا تب بھی آپ کی حکومت دکھاوے کی تھی, اصل اقتدار کہیں اور تھا؟ نہیں, دکھاوے کی حکومت ہوتی تو میں اس میں کام نہ کرتا. حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ملک کا نظام مکمل طور پہ آئین کے مطابق نہیں چلتا. جو لمبے عرصے ماشاءاللہ کے رہے ہیں, بہت سی ایسی روایات, ایسے نظام پیدا ہو گیا ہے جو آئین سے مطابقت نہیں رکھتا. لیکن اگر کوئی وزیر اعظم یہ کہ جی مجھے چلنے نہیں دیا گیا, تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا, کیونکہ یہ یقیناً کچھ آپ کو اس میں کنسٹرینٹس ہوتے ہیں. آپ کلی اختیارات کے مالک نہیں ہوتے. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے ہر وزیر اعظم کی کہ میں ایک بادشاہ کی طرح کلی اختیارات کا مالک ہوں. پارلیمانی نظام اس کی اجازت نہیں دیتا. آپ پہ چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں, اور ہمارے ملک میں ایک ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل چیکس اینڈ بیلنسز بھی آ گئے, اور ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بھی انٹرفیئرنس نظام میں ہے. وہ آپ کے زمانے میں نہیں تھی. 90% کام کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو اگر یہ کہ جی میں بالکل کام نہیں کر سکا, تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا.